السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تسبیح عشق بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 8۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری کس شہر سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ صبح کا سورج جیسے ہی شازم کے نئے گھر میں طلوع ہوا تھا، شازم کسی خواب کی کیفیت سے واپس آیا تھا۔ پوری رات وہ بس عید اور گزرے ہوئے ان 4 سالوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جس سے مرا ہوا سب لوگ سمجھ بیٹھے تھے وہ زندہ تھی، اور یہ بات ایک طرف اسے خوشی بھی دے رہی تھی، دوسری طرف زحال اور اس کی شادی یہ بات اس سے پریشان بھی کر رہی تھی۔ زحال کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ نشے میں اس کے ساتھ غلط کر چکا ہے اور وہ ماں بننے والی ہے، اس کے بچے کی ماں، مگر شازم کو اس رات کا کوئی واقعہ یاد نہیں تھا۔ وہ اس بات کو جھٹلا دیتا اگر اسے اس رات کا کچھ تو یاد ہوتا، مگر اب سوائے انتظار کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف رابعہ بیگم نے زحال کو تسلی دی ہوئی تھی کہ شازم اس سے ضرور شادی کرے گا۔ شازم کو اس حویلی سے گئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، مگر وہ دوبارہ لوٹ کر اس حویلی میں نہیں آیا تھا، اور یہی بات زحال کو پریشان کر رہی تھی۔ ممانی جان، میں اپنے بچے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ میں جانتی ہوں اس رات جو بھی ہوا تھا وہ غلط تھا، مگر اب مجھے کوئی بھی نہیں اپنائے گا، اور مجھے یہی ڈر ہے کہ شازم مجھے ٹھکرانا دے جس طرح اس نے مجھے پہلے ٹھکرا دیا تھا، اور وہ اتنا عرصہ اپنی شہر والے بنگلے میں رہا ہے۔ ممانی جان، میں کہنا تو نہیں چاہتی، مگر مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے کہ وہ کسی اور کو۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ رابعہ بیگم نے اسے روک دیا۔ ارے تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ابھی تک عید کو نہیں بھولا، اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی اس رات شازم نے جو بھی کیا تھا وہ تمہارے بقول نشے میں تھا، اور اگر ہوش میں ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ میں جانتی ہوں، مگر تمہارا نقصان ہوا ہے اور اس لیے شازم ہی تم سے شادی کرے گا، اور یہ بات پکی ہے۔ تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ وہ تمہیں ٹھکرا دے گا، کیونکہ اسے ہر صورت میں تم سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ گویا اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ زحال نے یہی کہا کہ وہ شہر والے گھر میں اگر اس کے ساتھ رہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر پہلے تو رابعہ بیگم حیران ہوئی، مگر پھر زحال کی بات سمجھ کر وہ مان گئی، کیونکہ زحال کی باتوں سے رابعہ بیگم کے دل میں بھی یہی شک بیٹھ گیا تھا کہ کہیں شہر میں تو اس نے کسی اور کو پسند تو نہیں کر لیا۔ انوشا پریشانی سے شاہزیب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب، ہمیں کچھ کرنا چاہیے ورنہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ممانی جان نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اگر ہم اسی طریقے سے چپ چاپ بیٹھے رہیں تو پھر کچھ غلط ہو جائے گا۔ جب سے وہ لوگ چودھریوں کی حویلی سے واپس آئے تھے تب سے سب لوگ خاموش تھے۔ انوشا کو لگا تھا کہ شاید وہ لوگ کوئی منصوبہ بنا کر اس پر عمل کریں گے، مگر یہاں پر تو سب لوگ نارمل تھے، اور آج اس نے شاہزیب سے پوچھ ہی لیا تھا۔ شاہزیب پرسکون ہو کر اسے دیکھ رہا تھا اور پھر بس اتنا ہی بولا، شادی والے دن جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ انوشا حیران ہو گئی۔ کیا مطلب شادی والے دن؟ کیا ہم سب لوگ یہ حقیقت شادی والے دن کھولیں گے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں اپنے شاہزیب پر یقین ہے نا؟ انوشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس تم یقین رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی باتوں میں یقین تھا۔ انوشا بھی خاموش ہو چکی تھی۔ وہ گزرتا گیا۔ اگلے دن شازم نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ منشن میں آیا تھا۔ معاویہ شاہ جو ابھی تیار ہو کر آفس کے لیے نکلنے ہی والا تھا، جب اسے ملازم نے اطلاع دی کہ شازم اس سے ملنے آیا ہے تو وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہنے لگا۔ شازم وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ عید کا پوچھنا چاہتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ عید اسے نظر انداز کیوں کر رہی تھی۔ پوری رات اس نے سوچتے ہوئے گزار دی، اور پھر اسے یہی فیصلہ ٹھیک لگا کہ وہ سیدھا آ کر معاویہ سے اور عید سے ہی بات کر لیں، کیونکہ یہ تو پکا تھا کہ وہ اسی کی ہی عید تھی، اور ان 4 سالوں میں شازم چودھری کو اس سے عشق ہو گیا تھا اور وہ اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھا جب داخلی دروازے سے عید اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ شازم نے عید کو دیکھ لیا تھا، دیکھا تو عید نے بھی تھا۔ شازم کی نظروں میں محبت تھی، مگر عید کی نظروں میں اجنبیت۔ وہ آگے بڑھ کر عید کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عید نے اپنے قدم پیچھے بڑھائے اور تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہو کر اس سے پوچھنے لگی، آپ یہاں پر کوئی کام ہے کیا؟ اتنا تو عید کو یاد تھا کہ وہ کل رات اس انسان سے مل چکی ہے، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان صبح صبح ان کے گھر پہ کیا کرنے آیا ہے۔
ابھی شاذم جواب دیتا یا وہ کوئی مزید سوال کرتی جب سیڑھیوں سے معاویہ اترتا ہوا نظر آیا۔ عید نے جیسے ہی معاویہ کو دیکھا وہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور اس کا ہاتھ پکڑے اب اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ عید کا یوں کرنا شاذم کے دل میں آگ لگا چکا تھا، مگر ابھی وہ ضبط کیے چپ چاپ کھڑا تھا۔ معاویہ نے عید کو اندر جانے کا کہہ دیا تو وہ بھی ایک نظر شاذم پر ڈال کر اب اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے کل رات بھی اس شخص کی نظروں سے خوف محسوس ہوا تھا اور آج بھی اسے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ شاذم معاویہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ معاویہ بھی بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج تم پہلی بار میرے گھر پہ آئے ہو، کھانا کھائے بغیر تو نہیں جانے دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شاذم بھی اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ کافی اچھی جوڑی ہے آپ لوگوں کی۔ یہ الفاظ شاذم چودھری نے کیسے ادا کیے تھے وہ وہی جانتا تھا۔ معاویہ مسکراتے ہوئے شکریہ کہنے لگا، ویسے کافی گہری رشتہ داری لگتی ہے، لگتا ہے آپ کی کوئی رشتہ دار ہے۔ معاویہ جو شاذم کو ہی دیکھ رہا تھا اس کی بات پر اس کی مسکراہٹ پہلے تو پھیکی پڑی، مگر پھر اپنے تاثرات کو بدلتے ہوئے خوش دلی سے کہنے لگا، نہیں یہ رشتہ دار تو نہیں ہے، مگر دل کی بات قریب ہے، دل کے بہت قریب ہے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ معاویہ شاہ کی زندگی ہے، اس کے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ میں ایک عزم تھا جیسے وہ کسی کی بھی نظر عید پر برداشت نہیں کرے گا، مگر سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر تھا جو اس سے ان 4 سالوں میں ٹوٹ کر عشق کرتا تھا۔ وہ بھلا اپنی بیوی کو کیسے کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا تھا؟ معاویہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ شاذم آج کچھ زیادہ ہی سوال کر رہا تھا۔ جب بھی اس کی بات شاذم سے ہوا کرتی تھی تو وہ بس داد کے حوالے سے سوال کرتا تھا اور پھر چپ ہو جاتا، مگر یہ شاذم بہت زیادہ سوال کر رہا تھا اور یہ بات معاویہ کو پریشان کر رہی تھی۔ کیا ہوا شاذم، آج تم عجیب سا برتاؤ کر رہے ہو؟ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی معاویہ نے پوچھ ہی لیا۔ شاذم اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگا، بس اتنا سمجھ لو کہ سالوں کا انتظار ختم ہوگا، جس کا انتظار تھا وہ بس چند دنوں بعد مجھے مل جائے گی، اس نے مسکرا کر معاویہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر معاویہ کو اس کے لفظوں میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، مگر اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ شاہ 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 شاہ، میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے بس وہی جوڑے چاہیے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، مگر آپ نے تو سارے کے سارے منگوا لیے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے معاویہ شاہ کی طرف آئی تھی۔ معاویہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میری عید کی نظر جس چیز پر پڑے میں وہ ساری چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں، تو یہ کپڑے کیا چیز تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے عید کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ عید بھی اس کی بات پہ شرمانے لگی، مگر ان دونوں کی یہ باتیں کسی کے دل میں خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ شاذم سے مزید بیٹھنا ممکن نہ ہوا، وہ معذرت کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاویہ نے اسے کھانے کے لیے روکا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ آج اسے اپنی حویلی جانا ہے۔ معاویہ نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور پھر وہ لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی میں آتے ہی اس نے زوردار مکہ اپنے شیشے پر مارا تھا۔ معاویہ کا یوں عید کے قریب آنا، عید کا معاویہ کو چھونا، معاویہ سے ضد کرنا، معاویہ سے بات کرنا اور اس سے محبت بھری نظروں سے دیکھنا، یہ سب اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ 4 سال اس کے بغیر شاذم نے زندگی گزاری تھی اور اس وقت وہ یوں اسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ شاذم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے۔ جو لڑکی کچھ سال پہلے اس سے محبت کے دعوے کر رہی تھی، جس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو سکتی تھی؟ اور وہ اس شخص سے شادی کرنے جا رہی تھی، یہ بات اسے اندر تک ہلا کر رکھ چکی تھی، مگر وہ اتنا تو جانتا تھا کہ کچھ تو غلط ہے جو شاید وہ دیکھ نہیں پا رہا۔ اسے انتظار کرنا تھا اس وقت کا انتظار جب حقیقت اس کے سامنے آ جائے، کیونکہ حقیقت وہ نہیں تھی جو دکھائی جا رہی تھی، کچھ تو ایسا تھا جو چھپایا جا رہا تھا، اسے بس وہاں تک پہنچنا تھا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلوں سے گزرنا پڑے، مگر وہ حقیقت کو جان کر رہے گا۔ ایک طرف رابعہ بیگم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی، عائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی مدد کر رہی تھی کیونکہ اس شادی سے وہ خوش نہیں تھی۔ جو کچھ اس دن انوشے نے بتایا تھا وہ سن کر سب لوگوں کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بغیر ابھی اہل اور عائشہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے صبر کرنے کے، تو صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے وہ لوگ شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خانزادہ حویلی میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ شاذم اور زحال کی شادی بہت جلدی ہونے والی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ خوش بھی تھے تو کچھ لوگ پریشان بھی۔ سب لوگ صحن میں بیٹھ کر چائے کے مزے لے رہے تھے جب ملازم اندر داخل ہوا اور کسی عالیشان شاخ کے آنے کی اطلاع دینے لگا۔
خانزادہ ایوب کو اس دن وہ لڑکا یاد آیا تھا اور پھر انہوں نے منان کی طرف دیکھا تھا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور سب سے حال چال دریافت کرنے لگا۔ سب لوگ خوش دلی کے ساتھ اس سے مل رہے تھے۔ جب آلیان نے اپنے بھائی کی شادی کی بات کی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ 2 دن بعد شادی کے فنکشن سٹارٹ ہے۔ ہماری زیادہ فیملی ہے نہیں، میں اور میرے بھائی ہی ہے، مگر منان میرے بھائیوں کی طرح ہے اور آپ سب لوگ اس کی فیملی ہے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ہماری شادی میں شرکت کریں۔ خانزادہ ایوب نے خوش دلی کے ساتھ کارڈ کو اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، ہم لوگ ہیں نا، کوئی بھی کام ہو تو ہمیں بتا دینا، خانزادہ ارباز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آلیان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر مزید دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی تھی۔ ایک طرف زحال کی شادی کی تیاریاں تھی، دوسری طرف عید کی شادی کی تیاریاں۔ یار جلدی کر لو، کتنا اور ٹائم لگے گا؟ منان تمنا کو پچھلے 1 گھنٹے سے نیچے آنے کا کہہ رہا تھا اور وہ بس 5 منٹ کرے جا رہی تھی۔ یار آج مہندی ہے، شادی نہیں ہے، اور ویسے بھی تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا تھا، وہ سچ میں بہت حسین تھی۔ اس کو ان میک اپ اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر لڑکیاں کہاں کسی کی سنتی ہے۔ نیچے سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ خانزادہ ایوب، خانزادہ ارباز، خانزادہ شاویز خانزادہ، شاہزیب خانزادہ، منان خانزادہ، میرب، حمیرہ خانزادہ، زینب خانزادہ، حرم خانزادہ، مفرح خانزادہ اور انوشے، سب لوگ جا رہے تھے۔ پہلے تو شاہزیب نے سب کو یہ کہہ دیا کہ پورے خاندان کی جانب کی جانے کی کیا ضرورت ہے، مگر پھر منان نے بتایا کہ اس نے خاص طور پر پورے خاندان کو بلایا ہے، اس لیے سب کو جانا پڑ رہا تھا اور سب لوگ خوش بھی تھے۔ دوسری طرف معاویہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسکن کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا، کندھوں پر شال لٹکائے، پشاوری چپل میں وہ وجاہت کا جیتا جاگتا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ اسی طریقے سے آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہا تھا جب بھائی کہتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوا۔ معاویہ نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ بھائی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی تھی تو معاویہ بھی مسکرانے لگا۔ چلے بھائی، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ عید بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ معاویہ جب نیچے آیا تو اس کے قریبی مہمان جسے اس نے بلایا تھا وہ لوگ آ چکے تھے اور انہی مہمانوں میں شاذم چودھری بھی شامل تھا۔ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر آیا تھا۔ عید پیلے کلر کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاذم چودھری کا بے ساختہ دل چاہا کہ اس کی نظر اتار لے، کیونکہ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ کسی کی اسے نظر نہ لگ جائے، اور یہی حال معاویہ شاہ کا بھی تھا۔ دونوں کی نظر عید سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ مہمانوں کی نظر دلہن پر تھی، وہ کوئی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ معاویہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے نیچے لا رہا تھا، اور یہ منظر داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہوئے خانزادہ لوگوں نے دیکھا تو وہ لوگ اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے۔ ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ منان اور میرب تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے، اور باقی سب لوگ بھی پہچان گئے تھے کہ سامنے کھڑی لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ عید ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں منان نے عید کی اتنی ساری باتیں کی تھی اور اتنی ساری تصویریں دکھائی تھی کہ وہ لوگ تو پہلی نظر میں ہی پہچان گئے تھے۔ آلیان جو دور کھڑا تھا خانزادہ لوگوں کو اندر آتا ہوا دیکھ کر ان کی طرف آیا اور پھر ان کو خوش دلی کے ساتھ اندر بلانے لگا، مگر ان کی تو خوشی جیسے کئی غائب ہو گئی تھی۔ منان جلدی سے آگے بڑھا اور ابھی عید کے پاس جاتا جب شاذم درمیان میں آ گیا۔ سب لوگ وہاں پر شاذم کو دیکھ کر بھی حیران ہو گئے تھے، مگر ابھی ان کو عید سے بات کرنی تھی۔ شاذم بھائی مجھے بات کرنے دے، یہ عید ہے، مجھے پتا ہے یہ عید ہے، مجھے ملنا ہے۔ منان بے تابی سے عید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب لوگوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، مگر جب شاذم کی بات ان کے کانوں تک گئی تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ سامنے کھڑی لڑکی عید ہی ہے، مگر وہ ہماری عید نہیں، وہ معاویہ شاہ کی عید ہے۔ منان بے یقینی سے شاذم کی باتیں سن رہا تھا۔ آلیان معاویہ کو کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور پھر عید کا ہاتھ پکڑے آلیان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ بھائی یہ میرا بہت اچھا دوست ہے عبدالمنان، بتایا تھا نا میں نے آپ کو۔ معاویہ نے اسباب میں سر ہلایا، اور بھائی یہ اس کی فیملی ہے۔ معاویہ نے احترام سے سب کو سلام کیا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا میرے بھائی اور بھابھی کی شادی ہے، یہ میرے بھائی معاویہ شاہ ہے اور یہ میری بھابھی عید رحمان۔
सब लोग साकित नज़रों से उन दोनों को ही देख रहे थे। ईद ने सलाम किया और फिर सब लड़कियों से मिलने लगी। वो उन सब से यूं मिल रही थी जैसे आज पहली बार मिल रही हो। जब मीरब उसके गले लगी तो बेसाख्ता मीरब की आंखों से आंसू बरसने लगे। तमन्ना ने मीरब के कंधे पर हाथ रखा और उसे हौसला दिया। अब सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अंदर आइए, ईद ने मुस्कुराते हुए सबको कहा था। शाजिम ने सबको चुप चुप रहने का कह दिया था क्योंकि हकीकत अभी उसे भी नहीं पता थी और वो अच्छे से जानता था कि अगर अभी कोई बात खुल जाएगी तो माविया शाह बात को संभाल लेगा। इतना तो माविया शाह को जानता था कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर सबसे पहले वो ये जानना चाहता था कि ईद ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। जब तक वो हकीकत नहीं जान लेता तब तक वो माविया शाह को भनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था कि ईद रहमान से हम लोगों का कोई ताल्लुक है। ईद मुस्कुराते हुए माविया के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी। शाह देखे ना, मेरा लॉकेट खुल गया है, अब दोबारा पहना दे। माविया ने उसके बाल आगे की तरफ किया और उसे लॉकेट पहनाने लगा। शाजिम चौधरी ने बेसाख्ता अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर दी। उसके दिल में अभी कितनी तकलीफ हो रही थी वो कोई भी नहीं सोच सकता था, कोई भी नहीं महसूस कर सकता था। उसकी वो मोहब्बत जिसे वो 4 सालों तक ढूंढता रहा, वो आज उसके सामने यूं खड़ी थी कि वो उसे पहचानती भी ना हो। वो ये मंजर देख कर भी नज़रअंदाज करना चाहता था, मगर दिल का क्या करता। दिल नज़रअंदाज होने को तैयार ही नहीं था। वो तो बार बार ईद को देखने का कर रहा था। यूं उसे किसी और के साथ देखकर उसके दिल में खंजर पेवस्त हो रहे थे, मगर जब उसने इतने साल सब्र किया तो वो थोड़ा और सब्र भी कर सकता था। रस्मी वगैरह रस्में वगैरह सब कर दी गई तो अब सब लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। आलियान, माविया, ईद सब के साथ बैठकर खाना खा रहे थे जब यकदम माविया ने कोई बात की और शाजिम का निवाला हलक को अटका था। वैसे ईद शाजिम की भी शादी है, मैं तो सोच रहा हूँ एक ही दिन कर लेते हैं। वो हंसते हुए ईद को बता रहा था। ईद ने मुस्कुराते हुए शाजिम को देखा और फिर बोलना शुरू हुई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाह, वैसे भी हमारे खानदान में ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि हम लोग ही हैं, तो क्यों ना हम लोग एक साथ ही शादी करें। वो मुस्कुराते हुए माविया को देख कर कह रही थी, मेरी जान तुम हुक्म करो, तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया कदमों में ला के रख दूँ। उसके अल्फाज मोहब्बत से भरे हुए थे। ईद ने शर्माते हुए अपना सर झुका दिया, मगर ये मंजर सामने बैठे सब लोगों को नागवार गुजरा था। मनान सुर्ख आंखों से अपनी बहन को देख रहा था जो उसको पहचान भी नहीं रही थी। मीरब अपने उस दोस्त को देख रही थी जिसने बचपन से लेकर जवानी तक उसका ख्याल रखा था, उसके लिए बहनों से बढ़कर थी और अब वो उसको पहचान नहीं रही थी। शाजिम सामने बैठी उस लड़की को देख रहा था जिसे वो 4 साल तक पागलों की तरह ढूंढता रहा और उसकी मोहब्बत में पागल ही हो गया था। आज भी खुद को उसके लिए ही संभाल के रखा हुआ था और वो यूं किसी और के साथ बैठकर मुस्तकबिल की तैयारियां कर रही थी। ये बात उसे बर हरगिज़ गवारा नहीं थी। शाजिम ने बहुत मुश्किल से खुद को ठीक किया और फिर बोलना शुरू हुआ, मेरी शादी, मैं समझा नहीं। अरे यार, उस दिन तुम्हारे ऑफिस में मैं आया था, मुझे कुछ काम था। तुम बाहर गए हुए थे तो किसी की फ़ोन बार बार आ रही थी। मुझे अच्छा तो नहीं लगा था कि मैं उठाऊं, मगर इम्पोर्टेंट कॉल लग रही थी, इसलिए मैंने उठाकर माजरत करना चाही तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आई थी। जब मैंने उसे बताया कि तुम बाहर हो तो कहने लगी कि आप उन्हें बता दें क्योंकि उनकी होने वाली बीवी ने फ़ोन किया था और वो फ़ोन दोबारा मुझे कर दे। मैंने तुम्हारा काफ़ी इंतज़ार किया मगर तुम वापस ही नहीं आए, इसलिए फिर मैं बगैर बताए चला गया। और फिर हमारी मुलाकात पार्टी में हुई थी मगर वहाँ से भी तुम चले गए थे और अब यहाँ पर हो रही है तो तुम्हें बता दिया। वैसे बहुत मुबारक हो, दिल से खुशी हुई। क्या तुम भी घोड़ी चढ़ने वाले हो? वो शाजिम को देखकर कह रहा था। जब शाजिम के अल्फाज ने माविया को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया। पहली बार नहीं है, ये मेरी पहली शादी नहीं है और वैसे भी अभी पक्का नहीं है कि शादी होगी क्योंकि जिस चीज़ की मुझे खोज थी वो चीज़ मुझे मिल चुकी है और वैसे भी मैं अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। तो ये दूसरी बीवी वाला ख्याल तो मैंने दिल से ही निकाल दिया है क्योंकि शादी तो नहीं होगी और अगर शादी हुई भी तो मेरी और मेरी पहली बीवी की होगी क्योंकि दोबारा निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सब कुछ और ईद को देख कर कह रहा था और यही बात माविया को नागवार गुजरी थी। ईद तो उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करके अपनी नज़र झुका चुकी थी। माविया ने ईद का हाथ ज़ोर से पकड़ा और फिर शाजिम को देख कर कहने लगा, सही कहा, मोहब्बत की जगह कोई भी नहीं ले सकता। देखो ना, मेरे दिल में ईद का जो मकाम है वो कोई भी नहीं ले सकती और ईद सिर्फ माविया की है। अगर किसी ने भी ईद को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो फिर मैं
وہ الفاظ مکمل کرتے ہوئے رک گیا، مگر اس کے لفظوں میں واضح طور پر دھمکی تھی جو شاذم چودھری سمجھ گیا تھا۔ شاذم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ جو چیز جس کی ہے اس کے پاس ہی اچھی لگتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں سوٹ کرتی، تو بے فکر رہو، جو میرا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ وہ دونوں لفظوں میں ہی خود سے بات کر رہے تھے۔ عید ان کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر وہاں پر بیٹھے سارے لوگ بخوبی سب کچھ سمجھ چکے تھے۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، کیونکہ شاذم چودھری نے عزم کر لیا تھا کہ وہ عید کو اپنا بنا کر رہے گا، اور دوسری طرف معاویہ شاہ نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی بھی ان دونوں کے رشتے کے درمیان آیا تو اسے اس دنیا سے بھی رخصت کر دے گا۔ اس محبت کی جنگ میں کس کی جیت ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر تباہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، یہ بات پکی تھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو مجھے شاذم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور مجھے پتا نہیں ہے؟ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے اپنے آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی، ہمیں کبھی اس پہ شک نہیں ہوا، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ کچھ تو پتا نہیں کروایا۔ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا تو معاویہ کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ ذرا اپنی لسٹ بناؤ، جن لوگوں کو اب بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اس دنیا میں، اب مجھے لگتا ہے ان کا وقت آ گیا ہے دنیا سے جانے کا۔ اور ذرا شاذم چودھری کے بارے میں بھی پتہ لگاؤ، اگر اس کو بھی بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے تو اس کا بھی اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ کل تک مجھے سب کی خبر مل جانی چاہیے، اور شاذم چودھری کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھے پتا ہونی چاہیے۔ اگر آ گئی تو میں سمجھ۔ اس نے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا تھا، تو وہ بھی گھبراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر باہر کی جانب جانے لگا۔ کچھ تو ہے شاذم چودھری کی نظروں میں نے آج بہت کچھ دیکھا، اور اگر میں جو سمجھ رہا ہوں یہ سچ ہوا تو پھر شاذم تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ عید کپڑے چینج کر کے اب بیڈ پر بیٹھ کر تصویریں دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور معاویہ کے ساتھ اس کی تصویریں اور پیاری آئی تھی۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ آخر اس کا معاویہ چند دنوں بعد مکمل اس کا ہونے والا تھا، اور یہی بات اسے خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسے خانزادہ لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ عید نے سب لڑکیوں کے ساتھ مل کر بہت باتیں کی تھی، مگر ان سے بات کرتے ہوئے عید کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ان سے پہلی بار مل رہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں، مگر عید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ان لوگوں سے کوئی گہرا تعلق رکھتی ہو، مگر ایسا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر اس کا وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ لوگ بلا شبہ بہت اچھے لوگ تھے، اور دل کی بھی بہت اچھے تھے، یہ بات وہ سمجھ گئی تھی۔ اور اب اس کا ارادہ ان تصویروں کو ایڈٹ کر کے ویڈیو بنانے کا تھا، اس لیے وہ اپنے کام میں جڑ گئی تھی۔ شاذم، مجھے سچ بتاؤ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ خانزادہ ایوب گرجتے ہوئے شاذم سے پوچھ رہے تھے، جو خود بھی پریشان لگ رہا تھا، مگر ان کو کیا جواب دیتا؟ گھر آتے ہی سب کے حال دیکھنے والے تھے۔ منان کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا جس طرح عید کے ساتھ کھڑا تھا، عید کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، عید کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ حال تو شاذم کا بھی یہی تھا، مگر سوائے صبر کے وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے خود کچھ وقت پہلے اسے دیکھا تھا، وہ مجھ سے اس طریقے سے مل رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو، اور پھر آج آپ لوگوں کو دیکھ کر بھی اس کا یہی رد عمل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے، مگر میں اچھے سے جانتا ہوں وہ ہماری عید ہے، اور کچھ ہے جو غلط ہوا ہے۔ بظاہر دکھنے میں سب کچھ صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ضرور ہے، اور معاویہ شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ جب تک حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا ہر قدم غلط ہی ثابت ہوگا۔ لیکن بھائی، اگر ہمارے سوچنے تک ان کی شادی ہو گئی تو؟ تمنا پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، تو شاذم ایک پل کے لیے ٹھہرا اور پھر سب کی طرف دیکھنے لگا۔ عید میری ہے، میں جانتا ہوں میں نے ماضی میں بہت چیزیں نظر انداز کی، جہاں مجھے اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں میں خاموش رہا، میں حویلی والوں کے دباؤ میں آ گیا، مگر اب بس عید صرف میری ہے، اور عید کے لیے میں معاویہ شاہ کو تو کیا پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ آپ لوگ بے فکر رہے، عید صحیح سلامت واپس ہمارے پاس آ جائے گی، مگر ہمیں سب سے پہلے حقیقت معلوم کرنی ہے، اور اس کے لیے میں نے خود سوچا ہے۔ آخر شاذم بھی کوئی بیوقوف انسان تو نہیں تھا، آخر وہ بھی ایک پکا کھلاڑی تھا، اور اب جب کھیلنے کا وقت آیا تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔
اس نے اپنا منصوبہ جب سب کو بتایا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی عید واپس آنے والی ہے۔ حرم نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر شاذم بھی مسکرایا، اسے واپس آنا ہی ہے۔ اس نے سرگوشی والے انداز میں کہا، مگر دل میں پختہ یقین تھا کہ اس بات کو وہ سچ ثابت کر کے دکھائے گا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں دے دیتی ہوں۔ میرب جو کافی دیر سے رو رہی تھی اور پھر پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی، وہاں پر ہی شاویز کو آتا دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ شاویز نے اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ لی تھی اور پھر اس سے وجہ پوچھنے لگا، مگر میرب نے بس اتنا ہی کہا کہ دل کر رہا تھا۔ شاویز کچھ نہ بولا اور وہیں کھڑا رہا۔ پھر میرب اپنے لیے چائے بنائی تو وہ پھر شاویز سے پوچھنے لگی۔ اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور باہر لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ میرب نے 2 کپ چائے بنائی اور اسے دینے کے لیے باہر جانے لگی۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ میرب نے گلا کھنکار کر ایک چائے کا کپ اس کے سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنا کپ جیسے ہی واپس لے جانے لگی، شاویز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آپ یہاں پر بیٹھ سکتی ہے؟ میرب نے جھٹکے سے مڑ کر شاویز کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میرب دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت ہوئی اور پھر ہچکچاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ شاویز نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور پھر میرب کو دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی کنفیوز سی نظر آ رہی تھی، مگر پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے چائے پینے لگی۔ اگلے ہی پل اس کی چائے گرنے کو آ گئی تھی جب شاویز کی آواز اس کے کانوں میں گئی، آپ کو محبت کا پتہ ہے؟ میرب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوند نمودار ہونے لگی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو محبت اس نے اپنے دل میں دبا دی ہے وہ شاویز نے دیکھ لی ہے۔ وہ بہت غور سے شاویز کو دیکھ رہی تھی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بس اتنا ہی بولی تھی، محبت کا پتہ ہونا یا نہ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، محبت کا ہو جانا معنی رکھتا ہے۔ محبت ایک احساس ہے، کسی کے لیے خوشی بنتا ہے تو کسی کے لیے عذاب۔ کسی کے مقدر میں مکمل محبت آتی ہے تو کسی کو یک طرفہ محبت ملتی ہے، اور جسے مل جائے اسے زندگی بھر کی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور جسے نہ ملے اسے زندگی بھر کا درد۔ لگتا ہے محبت کو بہت قریب سے آپ نے محسوس کیا ہے۔ شاویز کی اچانک سوال پر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر زخمی سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کتنی زخمی تھی یہ چیز اس کے چہرے سے واضح طور پر پتہ چل رہی تھی۔ ضروری نہیں ہے محبت کے ہو جانے کے بعد ہی محبت کا پتہ ہو، انسان کو ایسے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور محبت انسان کو ساری چیزیں بھلوا دیتی ہے۔ محبت میں تو انسان بس محبوب کو یاد رکھتا ہے، اسے دنیا کی کہاں فکر ہوتی ہے، اور ایسی محبت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور اتنا میں تو سمجھ گئی ہوں کہ میں اتنی قسمت والی نہیں۔ وہ اسی طریقے سے چائے پہ نظر جمائے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ شاویز نے اسے بہت غور سے دیکھا تھا اور پھر خود کہنا شروع ہوا، اکثر انسان خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، مگر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ تو خوش نصیب وہی تھا۔ پتہ ہے اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی جب ایک انسان زندگی بھر خود کو بدقسمت سمجھے اور آخر میں وہ سب سے زیادہ خوش قسمت نکل آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مگر اس کی باتوں سے میرب کو سکون مل رہا تھا، گویا اس کا دل ہلکا ہو رہا تھا۔ آگے کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو بس میرے بھائی کا انتظار ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ میں نے اسے آخری بار چند سالوں پہلے دیکھا تھا، اب تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اور پھر ان کے آ جانے کے بعد میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ پڑھائی تو ویسے بھی میں نے کر لی ہے، آگے کا ارادہ ہے کہ کوئی جاب کروں گی، کیونکہ وہاں پر اکیلے میں وہ گھر کاٹنے کو دوڑے گا، اور اس گھر میں بہت ساری یادیں ہیں، میری بہت ساری یادیں، بابا کی بہت ساری یادیں، عید کی بہت ساری یادیں، امی کی بہت ساری یادیں، اور منان۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تھی، اس کے گلے میں آنسو کا گولا اٹک رہا تھا، مگر مشکل کے ساتھ اس نے اپنے الفاظ ادا کیے، منان کی بھی بہت ساری یادیں ہیں، کیونکہ وہ تو یہاں پہ ہی رہے گا، تو اس لیے، اور انشاءاللہ عید کے واپس آ جانے کے بعد وہ بھی شاذم بھائی کے ساتھ رہے گی، تو پھر میں اور ذیشان بھائی رہ جائیں گے گھر میں، بس اس لیے۔ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو کر کے بیٹھی تھی، ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب شاویز دوبارہ بول اٹھا، اگر محبت ہو جائے اور وہ آپ کو نہ ملے تو آپ اس کو چھین کیوں نہیں لیتے؟ اور میرب نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، آج وہ پراسرار باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ محبت اگر چھیننے سے مل جاتی تو آدھی دنیا محبت کو ایسے ہی حاصل کر لیتی۔
मगर मोहब्बत जिनसे छीनी जाती है, महबूब के दिल में वो इंसान ज़िंदगी भर ज़िंदा रहता है। महबूब का जिस्म तो मिल जाता है, मगर उसकी रूह उस इंसान के पास होती है जिससे हमने वो इंसान छीना है। तो भला इस इंसान का क्या फ़ायदा है जिसकी रूह हमारे लिए नहीं है, जिसका दिल हमारे लिए नहीं है, बल्कि वो उस इंसान को दिल में बिठा के ज़िंदगी भर उस चीज़ का मातम मनाएगा कि वो इंसान उससे क्यों अलग हुआ। और हम लोग ज़िंदगी भर अपनी मोहब्बत को हासिल करके भी ला हासिल रहते हैं, क्योंकि वो हमारी होकर भी हमारी नहीं होती, इसलिए छीनने वाली बात तो यहाँ पर आती ही नहीं है। उसने इतना गहराई से समझाया था कि शावेज़ उसे ही देखता रह गया। हाँ, मगर आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर वो किसी और से मोहब्बत नहीं करती तो उसे हासिल कर सकते हैं। मीरब के चेहरे पर मुस्कुराहट इसी तरीके से बरकरार थी, यानी इसका मतलब कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं। उसने शावेज़ को देखते हुए कहा था, तो शावेज़ पहले नज़रें इधर उधर कर घुमाने लगा और फिर इतना ही बोला, हाँ कह सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं उसे अपने दिल की बात बताऊं तो फिर क्या कहेगी, इसलिए अभी मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कहूँ। पता नहीं वो मुझे कबूल करेगी या नहीं। उसके चेहरे पर मायूसी के बादल आने लगे थे। अब आप जैसे इंसान को कौन इनकार कर सकता है, और वैसे भी आप जैसे इंसान किस्मत वालों को ही मिलते हैं, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी। अब अपने दिल की बात बगैर डरे उसे बता दे, वो आपको हरगिज़ इनकार नहीं करेगी। शावेज़ ने सही सोचा था, उसको लग रहा था कि वो मीरब से बात करेगा तो उसके सारे शक व शुबा दूर हो सकते हैं, और अब ऐसा हो गया था। मीरब उसे मज़ीद देखती रही। कि आपको मेरे बारे में पहले पता था? शावेज़ को पता नहीं क्या सुनना था। मीरब ने हल्की सी सांस खारिज की और फिर बोलना शुरू हुई, हाँ भी और ना भी। मुझे इतना पता था कि दूसरे गांव का सरदार, जिसका नाम शावेज़ खानज़ादा है, वो बहुत रहमदिल और एक अच्छा इंसान है। वो लोगों के साथ गलत होने नहीं देता, और बल्कि गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। जब ईद को बनी किया गया था, तब मेरे दिल में एक बार ये ख्याल ज़रूर आया था कि अगर चौधरियों के बजाय सामने आप लोग होते तो कभी ये फैसला ना होने देते। और फिर मुझे इस गांव वालों पर रश्क आ रहा था कि उनका सरदार कितना अच्छा है। काश अब हमारे सरदार होते तो ईद आज हमारे साथ होती। मगर हर चीज़ के पीछे कोई मकसद होता है। देखे ना, हमें ये पता चल गया कि मन्नान और ईद आपके रिश्तेदार निकले। और भी बहुत सारी बातें सामने आई, और आप लोगों को देखने की ख्वाहिश दिल में ज़रूर थी, जो शायद इस तरह कबूल होनी थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। मगर हाँ, मेरी दुआ कबूल हो गई। आज शावेज़ खानज़ादा मेरे सामने बैठे हुए हैं, और उससे बड़ी खुशकिस्मती शायद मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। और शावेज़ का चेहरा देखने वाला था, उसके चेहरे पर चमक आ चुकी थी। मीरा ने चाय का कप देखा जो ख़त्म हो चुका था। वो दोनों कप लेकर किचन की तरफ चली गई थी। पीछे शावेज़ मुस्कुराता रह गया। सही कहा, वो खुशकिस्मत होगी जो मेरी बीवी होगी। अगर शायद उससे ज़्यादा खुशकिस्मत मैं होऊंगा कि मुझे उस जैसी बीवी मिली। अब बस दुआ ये है वो मान जाए, और बहुत जल्द पूरी हवेली को इस खुशकिस्मत लड़की से मिलवाऊंगा। वो ख्यालों में सोचते हुए खुद ही मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट बहुत गहरी थी, जैसे बहुत जल्द अपनी कीमती चीज़ वो हासिल करने वाला हो। शाहज़ेब जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सामने अनुशे को रोता हुआ पाया। अरे मेरी जान, रो क्यों रही हो? क्या हो गया? वो परेशानी से उसकी तरफ आया था, मगर वो टिशू का डब्बा ख़त्म करने पर तुली हुई थी। अरे मुझे बता भी दो। वो वाकई में बहुत परेशान हो गया था, मगर अनुशे को कहाँ फ़िक्र थी। इसमें तो गोया कसम खा उसने तो गोया कसम खा ली थी कि आज 2 टिशू के डब्बे ख़त्म करके रहेगी। अभी वो अगला टिशू निकालने ही लगी थी, जब शाहज़ेब ने टिशू का डब्बा दूर फेंका। मुझे बताओ क्या हुआ है? अनुषा ने आंखें उठाकर उसे देखा और फिर उसके करीब आने लगी। अरे थोड़ा सा रुक जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है, आखिर लोग क्या सोचेंगे। अनुषा उसके करीब आती जा रही थी। शाहज़ेब ने अपनी आंखें बंद कर ली, गोया कुछ महसूस करना चाहता हो, मगर एकदम अनुषा उसके करीब गई, उसके कंधे से शॉल खींची और उस शॉल से अपने आंसू साफ करने लगी। वो जो अभी कुछ और सोचकर बैठा था, एकदम इस हमले के लिए तैयार नहीं था, और आंखें फाड़ कर सामने अपनी महबूब जान बीवी को देख रहा था। शाह वो मैं बताना चाहती हूँ, मैं रो रही हूँ। शाहज़ेब जो उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी बात पर आंखें फाड़ कर उसे देखने लगा। मेरी जान, अल्लाह ने मुझे 2 बटन जैसी आंखें दी है। मैं देख सकता हूँ कि तुम रो रही हो, मगर वजह तो बताओ। अनुषा फिर से बोलते बोलते रोना शुरू हो गई। या अल्लाह, आज ये हवेली सैलाब से ज़रूर डूबने वाली है, मुझे बता दो क्या हुआ है। वो उसे पूछे जा रहा था, और वो उसकी शॉल से नाक साफ करते हुए हिचकियों के दरमियान बोलने लगी, मेरी दोस्त, ओ मेरी दोस्त। हाँ हाँ, वो वाली, मगर कौन सी वाली? शाहज़ेब उसको देखकर पूछ रहा था।
آپ کو بڑی میری دوستوں کے نام یاد ہے؟ ارے نہیں یاد، تبھی تو پوچھ رہا ہوں، کون سی والی؟ جو بھی ہے میں نام نہیں بتاؤں گی، بس میری بات سنیں۔ ہاں سناؤ، میں نے اپنے کان دیکھو کتنے زیادہ کھول دیے ہیں تمہارے لیے، اب جلدی سے بولو اور بات میرے کانوں تک پہنچاؤ۔ شاباش۔ شاہ زیب اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ میری دوست نے اور اس کے شوہر نے، ان دونوں نے کیا کیا؟ دونوں نے، اب بتا بھی دو، وہ الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے محبت کی طلاق لے لی، اور شاہ زیب بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ محبت میں شادی تو سنی تھی، محبت میں طلاق کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی، ہاں ان کو محبت تھی، اور اب تو شاہ زیب بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا، آخر اس کو بھی تو پتہ چلے کہ یہ کون سی محبت کی طلاق ہے۔ لڑکی کو لگ رہا تھا کہ وہ جلدی مر جائے گی، اور لڑکے کو لگ رہا تھا کہ وہ جلدی مر جائے گا، اور ان دونوں میں محبت بہت تھی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ پہلے مر گیا تو میں مر جاؤں گی، اگر میں پہلے مر گئی تو یہ مر جائے گا، اور اگر ہم لوگ اور مزید ساتھ رہے تو ہماری محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو بس ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے دونوں نے طلاق لے لی، اور وہ دونوں الگ ہو چکے ہیں۔ انوش اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ رونے لگی، اور شاہ زیب تو ہکا بکا صرف اس کی بات سنتا رہ گیا، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے انوش کو بولنے لگا۔ میری جان، تم ان دونوں کو ایک پیغام پہنچا دو گی؟ انوشا نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کو بولو شہر میں ایک جگہ ہے، یہ دونوں اس جگہ پر چلے جائیں، وہ جگہ ان دونوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور میں پورا تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہاں جا کر یہ لوگ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ وہی ہے۔ انوشا نے خوشی کے ساتھ اس سے جگہ پوچھی تو پھر وہ بولنا شروع ہوا۔ ان کو بولو اس جگہ پر پہنچ کر 2 گلیاں چھوڑ کر سیدھا جائے، اور سیدھا جاتے ہی سامنے ایک پاگل خانہ ہے، وہ وہاں پر چپ چاپ جا کر ایڈمٹ ہو جائے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا کے لیے بھی نقصان دہ بنتے ہیں۔ پاگل ہے دونوں کیا؟ طلاق لے لی ہے مطلب در پھٹے منہ، تم ان دونوں کے لیے رو رہی ہو؟ ارے مجھے تو ان کا ایڈریس بتاؤ، خود دونوں کو پکڑ کر اس جگہ پر پھینک کر آؤں گا۔ خدا کا خوف نہیں ہے دونوں کو بے وقوفوں والی باتیں کر کے میری اتنی خوبصورت بھی لاڈلی دلاری جیسی بیٹی جیسی بیوی کو رلا رہے ہیں۔ ملنے دو ذرا، دونوں کو گاڑی میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا، بلکہ جانوروں کو اٹھانے والی جو گاڑی ہوتی ہے نا اس میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ عقل نام کی تو دونوں میں چیز نہیں ہے، تو یہ لوگ اسی گاڑی کے حقدار ہے۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اور وہ مزید رونا شروع ہو گئی۔ ارے میری جان، میری پیاری جان، کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو تمہارے اتنے گلابی گلابی گال ہے، اتنے سے کیا مطلب؟ ارے میرا مطلب 2 ہے، ان پاگلوں کی بات سن کر بھی میں پاگل ہو چکا ہوں، تو دیکھو تمہارے اس گلابی گالوں پر آنسو جھیل کی طرح بہہ کر نیچے گر رہے ہیں، اپنے ان خوبصورت گالوں پر کیوں ظلم کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی تمہارے پاس اتنا ہینڈسم، اتنا محبت کرنے والا شوہر موجود ہے، تو تم اپنے شوہر پر دھیان دو، ان ایرے غیرے نتھو خیروں کی اوقات پر کیوں غور کر رہی ہو؟ کہ واقعات پر کیوں غور کر رہی ہو؟ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ، وہ دونوں الگ ہو گئے، وہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہوئی تھی تو میں نے اسٹیٹس لگایا تھا، بیوٹیفل کپل، #بیوٹیفل کپلز، #کپل گولز، #لورز فار ایور۔ اب آپ بتائیں ذرا، ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دونوں تو الگ ہو گئے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ شاہ زیب کا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے دیوار پر اپنا سر دے مارے۔ اتنا تو ان لوگوں کو بھی دکھ نہیں ہوگا جتنا یہ دکھ لے کر بیٹھی تھی، اور اس کو فکر اپنے اسٹیٹس کی تھی۔ وہ بیوی ملی بھی تو کتنی بھولی ملی، وہ تو سوچتا ہی رہ گیا۔ اچھا میری بات سنو، چلو باہر نہ کچھ کھانے چلتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا تھا، ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا کہ جب انوشا ایک دم اٹھ بیٹھی اور آگے کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انوشا نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ نے تو کہا تھا باہر کھانے کو جا رہے ہیں، تو اس لیے میں جلدی سے تیار ہو کر آتی ہوں۔ اور شاہ زیب اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رو کر پورے شاہ زیب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ابھی ایک دم خوش ہو گئی۔ تمہیں اپنے دوست کی فکر نہیں ہے؟ اس نے پوچھا تو انوشا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ ارے دفع کرے، بے وقوف لوگ ہیں، محبت میں طلاق تھوڑی ہوتی ہے، دونوں ہی سچ میں پاگل خانے کے حقدار ہیں۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، باہر چلتے ہیں، اور خبردار یہ فضول چیزیں آپ نے سوچی ہے تو میرے بارے میں سوچے، صرف میرے بارے میں۔ اور شاہ زیب ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ یا اللہ، اتنا جلدی تو گرگٹ نہیں رنگ بدلتا جتنا جلدی یہ اپنے موڈ بدلتی ہے، وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ منان، میں باہر نہیں جاؤں گی، میرا چہرہ دیکھے سب لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں جانا، اب آپ جائیں، وہ واپس آ جائے
और واپس آ جائیے گا۔ منان بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تمنا کو نیچے چلنے کا کہہ رہا تھا، مگر تمنا صاف طور پر منع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں اس میک اپ والی نے کیسا میک اپ کر دیا، میرے منہ پر دیکھے دانا ہو گیا ہے اور میں ایسے نہیں جا سکتی۔ آپ جائیں۔ منان اس کے قریب آیا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ ایک کام کرو، کالی تھیلی لو، اپنے منہ پر چڑھاؤ اور نیچے آ جاؤ۔ اور تمنا منہ بناتی رہ گئی۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ میری سانس رک جائے اور میں مر جاؤں۔ نہیں، آپ تو یہی چاہتے ہیں۔ نہیں، تنگ کرنے والے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے۔ منان کی زبان پھسلی تو تمنا اسے گھورتی رہ گئی۔ اوہ، یعنی آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے، جائے لا کے دے مجھے دوائی، ابھی کھا کر مر جاؤں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے دوائی لانے کا کہا۔ تمہارے لیے تو چوہے مارنے کی دوائی کافی ہے، اور اس وقت گھر میں یہی موجود ہوگی تو چل جائے گا۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ صبر جا کے شکایت لگاتی ہوں میں۔ اور وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئی۔ منان پیچھے مسکراتا رہ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ نیچے نہیں جائے گی اور اب خود نیچے جا رہی تھی۔ ہائے، جس تمنا کی اس نے تمنا کی تھی وہ تمنا اسے مل تو گئی تھی، مگر اس کی تمنا تھی کہ اس میں دماغ بھی ہو، مگر یہ تمنا تمنا ہی رہ گئی۔ اور پھر خود کی بات پر خود مسکرانے لگا۔ ہائے، یہ کتنی بار تمنا ہو گیا۔ مجھے تو شاعر ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیسے انجینئر بن گیا۔ غلط ہو گیا، مگر کوئی بات نہیں، غلطی سدھاری جا سکتی ہے، بہت جلد سدھار لیں گے۔ ابھی تو یہاں سے نکلے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اب نیچے کی جانب جا چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔